آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لاہور کے ایک ایسے پروفیسر سے جنہوں نے میتھ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لاہور کی ایک معروف سڑک پر ڈھابا کھول لیا۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈھابا کھولنے کی نوبت کیوں آئی۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ سر بتائیے گا کہ ٹیچرز تو ذرا سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں اور پھر ان کا اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور چیز کو ٹائم دے سکیں، بڑی مشکل سے فیملیز کو ٹائم دے پاتے ہیں، تو آپ نے ان مصروفیات میں سے اس فوڈ کارنر کے لیے کیسے ٹائم نکالا؟ اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ سوشل سینٹر لائف جو ہوتی ہے نا، اس میں پھر کسی نہ کسی ٹائم کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، تو فیملی ٹائم کو سیکریفائز کیا گیا ادھر، کیونکہ فرسٹ ٹائم جو آپ کر رہے ہیں کام وہ بھی فیملی کے لیے ہے، سیکنڈ ٹائم جو فیملی کو ٹائم دینا ہے وہ میں نے کٹ ڈاؤن کیا۔ پرپز یہ تھا کہ کافی عرصے سے یہی چیز سوچتے آ رہے تھے، دیکھتے آ رہے تھے کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں جاب سیکرز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، جاب کریٹرز کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک ایسے کام کا انتخاب کیا گیا جو بالکل میری پرسنالٹی سے ڈفرینٹ ہو، تاکہ لوگ یہ دیکھ کے سمجھ سکیں کہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈگریز لیتے ہیں، تو ان ڈگریز کو لے کے اپنی جاب کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کی بجائے ایک جاب کریٹر کے طور پہ میدان میں آئے، تو اس لیے پھر اس کام کا انتخاب کیا گیا۔ تو سر آپ یہ شوقیہ کرتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے، یا پھر آپ کو ضرورت تھی ایک اور بزنس کی ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ؟ نہیں، بالکل ضرورت نہیں تھی، ماشاءاللہ ٹیچنگ میں ٹھیک تھا، میرا ارننگ بھی ٹھیک تھی، پے اسکیل اچھا ہے ہمارا، تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ پاکستان میں معاشی تحریک نہیں ہے، کوئی سیاسی اور مذہبی تحریکیں تو کافی چلتی رہی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ہم کسی معاشی تحریک کا آغاز کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے آغاز کرنے والے پتہ نہیں انجام کر پاتے ہیں کہ نہیں، لیکن ایک سٹارٹ لینا چاہ رہا تھا کہ تاکہ لوگ دیکھ کے اپنے بزنسز شروع کریں، تو ہر بزنس کو 4 5 6 بندے جو ہیں وہ امپلائڈ ہو جائیں گے۔ تو سر بیسکلی آپ یہاں پہ لوگوں کے لیے موٹیویشنل پرسنالٹی بننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بیسیکلی میں لوگوں کے لیے ایک سلوشن پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پرسنالٹی بننے کا تو شوق نہیں، لیکن ماشاءاللہ سر آپ بن تو چکے ہیں اور بڑی موٹیویشنل پرسنالٹی بن چکے ہیں، بڑے لوگ ہیں جو آپ سے متاثر ہیں۔ میں بھی، لیکن بہرحال متاثر نہ ہوں، بس کام کریں جو آبجیکٹیو ہے۔ ہمارے لوگوں میں پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ غریبوں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں اور اگر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ کام شروع کریں، ان کو کام دیں، روزگار ملے، وہ اپنی عزت کی روٹی جو ہے کمائیں، اس کے علاوہ کوئی پرپز اس کے علاوہ نہیں۔ جی، تو سر بتائیے گا کہ آپ کے ان کباب کی جو قیمت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ یہ ہم نے 100 روپیز کا ایک پیکج رکھا ہوا ہے، چھوٹا جو سب سے، پھر اس کے علاوہ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی، وہ کہتے ہیں چپلی کباب بڑا ہوتا ہے، تو پھر ایک جمبو بھی رکھا ہے، ایک میڈیم رکھا، یعنی ہم نے دیکھا کہ جس کی جتنی جیب اجازت دیتی ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ یہ کھانا وغیرہ کا لے۔ باقی ہم نے ایک اسکول میں نے 2016 میں اڈاپٹ کیا تھا گورنمنٹ کا، فیلڈ اسکول تھا، 12 اسٹوڈنٹس تھے، تو اب ماشاءاللہ وہ بھی گرو کر گیا، اس میں 140 اسٹوڈنٹ ہو گئے، اس کی فائنانسنگ کی ضرورت تھی مجھے، تو میری طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں لوگوں سے جو ہے نا وہ ڈونیشن کلیکٹ کروں، میں نے کہا ایک ایسا نظام بناتے ہیں کہ جو ارن کرے اور ہم سرو کریں، ارننگ اینڈ سرونگ کا کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں، اس کو ہم امپلیمنٹ ماشاءاللہ ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے متاثر نہ ہو، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے نہ متاثر ہوں۔ اور سر مجھے بتائیے گا کہ وہ جو اسکول ہے اس کی فنڈنگ کے لیے آپ نے یہ بیسکلی چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں؟ وہ اسکول بیسیکلی پیف کے ساتھ تھا کنیکٹڈ، ابھی بھی ہے، لیکن ہمیں وہ اتنی سرمایہ نہیں دیتے کہ جس میں ہم اس کی عمارت وغیرہ دیتے ہیں، پیسے 550 فار 1 اسٹوڈنٹ، لیکن اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ ان کے بیٹھنے کے لیے ساری چیزیں، اس کے شیلٹر، کمرے، سارا ٹیچرز کی پے سارا کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں نے اس میں کچھ یعنی کہ گورنمنٹ نے جتنا دیا اس سے کچھ 5-6 لاکھ زیادہ لگا چکا ہوں ابھی تک۔ اب 100% اسٹوڈنٹ ہمارے چیئرز پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے شیلٹر رکھی ہوئی ہے، ٹیچرز وہاں پہ بڑی محنت کروا رہے ہیں، تو بس ہمارا یہی مقصد ہے جی کہ چلیں ہم کوئی نہ کوئی پاکستان کے پرابلمز میں بجائے اس کے کہ بیٹھ کے ہم کوئی باتیں کریں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہم کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر جائیں، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ صحیح ہے، مجھے بہت ہی خوبصورت بات لگی ہے ان کی، کہ بجائے ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہونا چاہیے،
یہ کرنے کی بجائے خود ایک اپنا جو ہے اسٹیپ آگے لے کے آ رہے ہیں, اور بالکل اسی طرح ان کی طرح ہمیں بھی ایک اسٹیپ آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے. تو سر بتائیے گا کہ ابھی آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں؟ میں UCP میں پڑھا رہا ہوں, اور وہاں پہ ہمیں ٹیچرز کو اور سسٹم یہی ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے, انٹرپرینورشپ پہ بڑی وہ فوکس کر رہے ہیں. تو میں نے ذرا پریکٹیکلی انٹرپرینورشپ کی طرف آ گیا ہوں. میں نے کہا کہ چلیں اسٹوڈنٹس دیکھ کے موٹیویٹ ہوں گے. کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنے اسٹارٹ اپس بھی کر لیے ہیں, اور ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ اپنے بزنس میں ایثار اور قربانی لازمی رکھیے گا. معاشرے سے غربت ختم کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایثار قربانی کی بجائے اپنی ذات کو ترجیح دیں گے تو پھر امیر لوگ پیدا ہوں گے, امیر معاشرے پیدا نہیں ہوں گے. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے پھر سے کہ آپ جو ہیں قربانی دینا پسند کریں, اپنا جو بھی آپ کا مال و دولت ہے اس میں سے آپ پیسہ نکالیں, غریبوں کے لیے نکالیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری جیبیں بھری ہیں پیسوں سے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم غریبوں کو دیں, ان کو بانٹیں, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی رحمت سے بخشا ہے. تو بالکل انہوں نے بالکل درست بات کی ہے, اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. میں بہت متاثر ہوں آپ سے. ایک بار پھر سے آپ کو بتاتی چلوں, اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار حاضر ہوں گے ایک نئے شو پر, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.